أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. محترم دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں صحابہ کے ساتھ آپ کی مجلسیں لگا کرتی تھی۔ یہ مجالس دو قسم کی تھی۔ ایک خصوصی مجلس جن میں خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شریک ہوتے تھے، اور ایک عمومی مجلس تھی جس میں عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شریک ہوتے تھے۔ اس حدیث میں جس مجلس کا تذکرہ ہے وہ مجلس عمومی مجلس تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس لگاتے تھے، اور معمول پہلے یہ تھا جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح صحابہ بیٹھتے تھے، اور اسی طرح نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ جاتے تھے، جس کی وجہ سے نیا کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ممتاز نہیں کر پاتا تھا کہ اس مجلس میں نبی کون ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرمائی: اللہ کے رسول، آپ کے لیے ہم کوئی اونچی جگہ بنا دیں جس پر آپ تشریف فرما ہوں، تاکہ آپ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں، کہ آنے والا سمجھ سکے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نبی ہے، جو امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے: فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِّن طِينٍ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کی ایک اونچی جگہ بنا دی، جیسے ہمارے یہاں اوٹلے ہوتے ہیں، ایسے ایک اونچی جگہ مٹی کی بنا دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونچی جگہ پر بیٹھتے تھے اور عام مجلس لگتی تھی۔ اس وقت بھی جس وقت یہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جس میں تذکرہ ہے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ عام مجلس تھی، صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس عام مجلس میں۔ علماء نے اسی لیے لکھا ہے کہ جو امت کی تعلیم کا کام کرتے ہیں، معلمین کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ وہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھا کرے تاکہ بچوں سے ممتاز ہو جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد میں کرسی لگا کر کرسی پر بیٹھ کر بیان فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت میں۔ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر بیان کرنا کوئی تکبری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ضرورت کے لیے ہے، اور حضور نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔
اس لیے یہ عمل سنت ہے کہ معلم استاد اپنے طلباء کے سامنے کسی اونچی جگہ پر بیٹھے، بیان کرنے والا لوگوں کے سامنے کسی اونچی جگہ پر بیٹھے تاکہ اس سے فائدہ زیادہ حاصل کیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک روز، اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول وہ مٹی سے بنائے ہوئے اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اتنے میں ایک آدمی آئے، جس آدمی کی صفت بیان کی کہ شدید بیاض الثیاب، سفید بہت ان کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، بال بہت زیادہ کالے تھے۔ آنے والا آدمی ایک دم سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ان کے بال بالکل سیاہ اور کالے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے مجمع میں جب کوئی آدمی نیا آتا تھا تو صحابہ اس سے خوش ہو جاتے تھے کہ اچھا ہوا کوئی نیا آدمی آیا ہے، کوئی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا تو ہمیں دین کا علم ملے گا، اس لیے وہ خوش ہو جاتے تھے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، ان کی ضرورت کا دین بغیر سوال کے خود بخود اتر جاتا تھا۔ اور خود اللہ رب العزت میں قرآن میں فرما دیا تھا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کا سوال مت کرنا کہ اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو تم کو برا لگے۔ زیادہ سوال کرنے کی بنیاد پر کوئی سنت چیز ہے وہ فرض ہو جائے، پھر بری لگے، بری اس لیے لگے کہ بار بار کرنی ہے، بوجھ پڑے اس کو۔ اس لیے صحابہ کرام اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ڈرتے تھے۔ قرآن کریم میں صحابہ کے بہت سارے سوالات کا تذکرہ ہے، لیکن وہ گنے چنے سوال ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اس طرح کے سوالات ہیں۔ حرمت والے مہینے کے متعلق آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، حیض کے متعلق آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، حج کے متعلق یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہے وہ سوال۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ باقاعدہ ڈرتے تھے، اس لیے ان کو خوشی ہوتی تھی کہ کوئی آدمی آ جائے جو آدمی دیہاتی ہو اور وہ آئے اور اللہ کے رسول سے سوال کرے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ دین ملے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس سے خوش ہوتے تھے۔ یہ آدمی بھی آئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ فرمایا، ایک صحابی نے سوال کر لیا، افی کل عام یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ واپس سوال کیا اس صحابی نے، افی کل عام یا رسول اللہ، حضور خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کر دیا، ہر سال ہے یہ حج؟ حضور خاموش رہے۔ پھر حضور نے بعد میں فرمایا، اپنی خاموشی توڑی، کہ اگر میں تمہارا سوال کا جواب دے دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس لیے صحابہ کرام ڈرتے تھے۔ اس لیے یہ آدمی جب آئے ہیں تو اس کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خوش ہو گئے۔ تو جو آدمی آئے تھے ان کی صفت یہ اس حدیث میں بیان فرمائی، شدید بیاض الثیاب، کپڑے بہت زیادہ سفید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تعلیم دی ہے سفید کپڑے پہننے کی۔ البسوا من ثیابکم البیاض، سفید کپڑے پہنو۔ کفنوا فیہا موتاکم، زندگی کی حالت میں بھی سفید کپڑے پہنو۔ فإنہا خیر ثیابکم، اس لیے کہ یہ بہترین کپڑے ہیں۔ کفنوا فیہا موتاکم، اسی سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو کفن دو۔
تو زندگی کی حالت میں بھی سفید کپڑے پہننا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اور اسی سفید کپڑے میں کفن دینے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے سفید کپڑے یہ دین میں بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ چیز ہے۔ اسلامی کوئی کلر نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، جیسے ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہرا کلر اسلامی کلر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہرا کلر کوئی اسلامی کلر نہیں ہے۔ امامے لوگ باندھتے ہیں ہرے کلر کے کہ یہ اسلامی کلر ہے، یہ غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں امامے باندھے ہیں تو وہ دو کلر کے، یا تو سفید ہے یا کالا ہے۔ ہرا امامہ کہیں ہے ہی نہیں، لوگوں نے گھڑ رکھا ہے۔ حضور تو یہ پسند کرتے تھے، سفید کپڑے پسند کرتے تھے، امت کو تعلیم دیتے تھے سفید کپڑے پہنو۔ جیسے وہ آدمی آئے تھے انہوں نے سفید کپڑے پہنے تھے، وہ بہت زیادہ سفید، اس لیے امت کے لیے زیادہ محبوب و پسندیدہ لباس سفید ہے، ہرا کلر نہیں ہے۔ شدید سواد الشعر، اس آدمی کے بال بھی بہت زیادہ سیاہ کالے۔ عام طور پر ہمارے یہاں بھی فطری طور پر، قدرتی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال سیاہ ہی ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے، یہ زینت ہے بالوں کی، یہ بالوں کا حسن ہے۔ مرد ہو یا عورت، اس کی بالوں کا حسن ہے کہ وہ سیاہ اور کالے ہونے چاہیے، یہ فطری کلر ہے۔ عرب کا بھی یہی کلر ہے اور ہمارے یہاں کا بھی یہی کلر ہے۔ لیکن جب سے اس دنیا میں نئی تہذیبیں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تہذیبیں آئی ہے، اس وقت سے بالوں کے کلر کرنا شروع ہوئے، مختلف رنگ کے بالوں کے کلر کیے جاتے ہیں، مختلف رنگ میں اس کو رنگا جاتا ہے تاکہ اس سے زینت اور زیادہ بڑھے، لیکن حقیقت میں بالوں کی زینت تو سیاہی ہے، کالا پن۔ یہی اللہ رب العزت نے اسی کلر پہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ شدید سواد الشعر، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس فطرت پر اللہ نے بنایا ہے اس فطرت پر ہمیں رہنا چاہیے، اس کی تبدیلی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ اگر بدلتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ بدلے گا، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہ انسان کی عمر ہوتی ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے، اور بڑھاپے کے قریب ہوتا جاتا ہے تو بالوں میں سفیدی آتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ بدل رہا ہے۔ اللہ کو اس کی خلقت میں تبدیلی پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اس میں لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں واصلہ مستوصلہ، وہ عورت جو اپنے بالوں میں نقلی بالوں کو جوڑتی ہے اس کو کہتے ہیں واصلہ۔ قدرتی بال ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے چوٹلے لگاتی ہے زینت کے لیے، جوڑنے والی پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کیوں؟ جس خلقت پر اللہ نے پیدا کیا ہے اسی خلقت پر رکھا جائے گا۔ اللہ کو پسند نہیں، اسی لیے مسئلہ ہے کہ جس آدمی کے بال سفید ہو چکے ہوں تو وہ اس سفید بالوں کو سیاہ نہیں کر سکتا ہے، کالا نہیں بنا سکتا ہے، کسی بھی دوا کو استعمال کر کے وہ کالا نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے سفید بنایا ہے تو اس کو یا تو سفید رکھے یا اس کلر کا وہ کرے جس کلر سے سامنے والے کو پتہ چلے کہ اس کے بال سفید ہیں۔ جیسے مہندی لگائے، جس مہندی کی وجہ سے اس کے بال لال ہو جائیں گے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ لال بال اس کے کیوں ہیں، کہ یہ آدمی بوڑھا ہے، اس کے بال سفید ہے اس لیے اس نے مہندی لگائی۔ لیکن جو آدمی سفید بال ہونے کے بعد سیاہی لگاتا ہے، کالا رنگ لگاتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی خلقت کو بدل رہا ہے، اس لیے منع ہے حدیث میں، نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے فطرت کو فطرت پر رہنا چاہیے، رکھنا چاہیے، اور یہی حسن ہے۔ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تھے،
ان کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے. شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. لیکن صحابہ کو تعجب ایک بات پہ ہو رہا تھا کہ آدمی آئے ہیں پہچانے نہیں جا رہے ہیں. جب پہچانے نہیں جا رہے ہیں اس کا مطلب مدینہ منورہ سے باہر کسی اور بستی کے ہیں, تو سفر سے آئے ہیں, سفر کر کے آئے ہیں. جب سفر کر کے آئے ہیں تو سفر کے آثار, سفر کا اثر جسم پر ہونا چاہیے, کپڑوں پر ہونا چاہیے. کہ ایک آدمی کسی سفر سے آتا ہے تو اس شکل میں اس کے بال سر کے پراگندہ ہوتے ہیں, اس کے جسم پر کچھ داغ ہوتے ہیں, کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں, داڑھی کے بال پراگندہ ہوتے ہیں. لیکن یہ آدمی مدینہ کا بھی نہیں ہے اور اس کے بال بھی پراگندہ نہیں ہے, اس کے کپڑے بھی پراگندہ نہیں ہیں, خراب نہیں ہے, میلے کچیلے نہیں ہیں, بالکل بے داغ ان کے کپڑے ہیں. تو دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آ گئی تھی. اگر مدینہ کے یہ آدمی ہوتے تو ہم پہچانتے کہ مدینہ کے ہیں, لیکن ہم نہیں پہچانتے تھے. اس کا مطلب مدینہ سے باہر کے ہیں. مدینہ سے باہر کے ہیں تو اس کا مطلب سفر کر کے کہیں سے آئے ہیں, تو یہ میلے کچیلے کپڑے والے ہونے چاہیے, ان کے بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہونے چاہیے, لیکن وہ بھی نہیں ہے. اس لیے صحابہ کو اس آدمی کی حالت پر بہت تعجب ہو رہا تھا. اس لیے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ لا یری علیہ اثر السفر, اس آدمی پر سفر کا کوئی بھی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا. ولا یعرفہ منا احد, اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. حضرت عمر کو کیسے پتہ چلا ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں؟ جب وہ آدمی تشریف لائے تو صحابہ ایسے گھو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کون آ گیا, یہ کون آ گیا. اگر وہ پہچانا ہوا آدمی ہوتا تو صحابہ اس طرح نہ دیکھتے. اس لیے حضرت عمر نے سب کے چہرے سے بھانپ لیا کہ یہ کوئی پہچانتا نہیں ہے, یہ اجنبی آدمی ہے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. جب وہ آدمی آئے, ایک بڑا مجمع دیکھا تو مجمع کے کنارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا. حدیث میں آتا ہے, دوسرے حدیث میں ہے حتی سلم من طرف السمات, مجلس جہاں بیٹھی تھی اس کے انتہا سے, اس کے آخری حصے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی, ادنو یا محمد, اے محمد میں قریب آ جاؤں. پورا واقعہ جب ہم پڑھیں گے تو اس سے ایک بات ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو آدمی تھے ان کی جتنی بھی حالتیں اس واقعے میں بیان کی گئی ہے, یا ان کی زبان سے جتنی بھی باتیں اس واقعے میں نکلی ہے, ان حالتوں اور ان باتوں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کی اصل پوزیشن اور اس آدمی کا اصل مرتبہ اور اس آدمی کی اصل حقیقت ان صحابہ کے سامنے اس وقت ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے, بلکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ اس آدمی کی حقیقت ان صحابہ سے اوجھل گئے, اس کو پہچانے نہیں. صحابہ اس کو پرایا ہی سمجھے کہ کوئی آدمی ہے دور دراز کا, دیہات کا آدمی ہے, صحابہ یہ سمجھے. اللہ یہ چاہتے تھے, اس لیے ان سے کام بھی ایسے کروائے اور ان کی زبان سے باتیں بھی اس طرح کی نکالی کہ صحابہ یہ سمجھے کہ یہ آدمی کسی جگہ کا باہر کا ہے اور وہ دیہاتی آدمی ہے, گاؤں کا ہے. اس لیے پہلا سوال انہوں نے یہی کیا, ادنو یا محمد, اے محمد. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی صحابی جو آپ کو پہچانتا ہو وہ محمد کہہ کر نہیں پکارتا تھا. قرآن میں منع تھا, لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو اس طرح محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو, اللہ کے رسول کو رسول کہہ کر پکارو. اس لیے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر بلاتے تھے, اے اللہ کے رسول. صحابہ اللہ کے رسول کو یا محمد کہہ کر کبھی نہیں بلاتے تھے. ہاں کوئی دیہات کا آدمی آ گیا ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ جانتا ہو وہ یا محمد کہہ کر بولتا تھا, لیکن صحابہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے تھے کبھی بھی نہیں. اس لیے یہ جو آدمی آئے تھے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے پکارا, اے محمد میں قریب ہو جاؤں,
اس سے بھی صحابہ کو کیا پتہ چلا کہ کوئی دیہاتی ہے، حالانکہ یہ کوئی دیہاتی نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے، فرشتے تھے، فرشتوں میں بھی جبریل علیہ السلام تھے، جبریل علیہ السلام۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام کی حقیقت ان کے سامنے ظاہر نہ ہو، ایک دیہاتی کی شکل میں آئے، دیہاتی کی طرح سوال کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے، اور امت اس سوال و جواب کی وجہ سے اپنا دین سیکھے، اور دین سیکھ کر یہ آدمی، دین سکھا کر یہ آدمی چلا جائے، پھر اس کے بعد چاہے پتہ چلے کہ یہ جبریل تھے، لیکن پہلے پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا یہ مقصد تھا، یہ حکمت تھی، اس لیے جبریل اپنی اصلی شکل میں نہیں آئے، ایک آدمی کی شکل میں ہیں، حالانکہ فرشتے وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کی ایک مختلف شکلیں ہیں۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ قرآن ان فرشتوں کی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جنہوں نے فرشتوں کو پیغمبر بنایا، پیغام لے جانے والا بنایا، نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے جانے والا اللہ نے فرشتوں کو بنایا۔ اور کیسے وہ فرشتے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ وہ فرشتے جن کو پیغمبر اللہ نے بنایا ہے، وہ ان کی اصل حقیقت جسم کے حساب سے دیکھو تو کسی کے 2 پر ہے، کسی کے 3 پر ہے، کسی کے 4 پر ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ فرشتوں کی حقیقت ہے، جبریل کوئی پر کے ساتھ نہیں آئے تھے اس وقت، فرشتوں کے پر ہے، اللہ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے، نور سے بنایا ہے، پر والے بنائے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کے 2-4 پر نہیں تھے، لہو 600 جناح، حدیث میں آتا ہے 600 پر تھے، 600 کتنے؟ 600۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل علیہ السلام کی خلقت کا بیان فرماتے ہیں، اس وقت فرماتے 600 پر تھے، اور 2 پر کے درمیان، جب پر ہوتے ہیں تو ایک پر اس سائڈ میں ہوگا، دوسرا پر اس سائڈ میں، اسی طرح ہوتا ہے نا پرندوں کا پر 2 سائڈ میں الگ الگ ہوتا ہے، تو 600 پر، اس میں سے 2 پر، یہ 2 پر جو ہیں اگر اس کا اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 پر کے درمیان یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے لے کر سورج جہاں ڈوبتا ہے، ان دونوں جگہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ جبریل علیہ السلام کے 2 پر کے درمیان میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بہت بڑی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بنایا ہے۔ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا ہے، صرف 2 مرتبہ، ایک معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، اور دوسرے نمبر پر جب وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، اس کے بعد کچھ مدت کے بعد مقام اجیاد میں، جو مکہ مکرمہ میں آج بھی ایک جگہ ہے مقام اجیاد، مستشفیٰ اجیاد کے نام سے ہاسپٹل بھی ہے، مقام اجیاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے درمیان میں اپنی اصلی شکل کے ساتھ دیکھا، 600 پر کے ساتھ، وہ 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت جبریل آتے تھے تو وہ کسی آدمی کی شکل میں آتے تھے، عام طور پر حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے، عام طور پر، اس مرتبہ ان کی شکل میں نہیں تھے۔ عام طور پر دحیہ بن خلیفہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ میں 2 صحابی خوبصورتی میں بہت مشہور تھے، ایک جریر بن عبداللہ بجلی اور ایک دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہما، یہ 2 صحابی خوبصورتی میں مشہور تھے۔ جبریل علیہ السلام عام طور پر دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے، وہ زیادہ خوبصورت تھے۔ اس مرتبہ حضرت دحیہ کی شکل میں نہیں تھے، اگر حضرت دحیہ کی شکل میں ہوتے تو صحابہ پہچان لیتے کہ دحیہ ہے یہ تو، لیکن اس مرتبہ اس شکل میں نہیں تھے۔ اللہ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا مقام دیا تھا۔ وہ ایک بات ہے، اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔
دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ 70 بیٹیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی؟ 70 یعنی 17 نہیں، 70 بیٹیوں کو انہوں نے اپنی ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا، اپنی بیٹیوں کو۔ جب اسلام لائے تو اسلام لانے کے وقت میں اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے ایسا گناہ کیا ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ حضور نے پوچھا تو حضور کے پوچھنے کے وقت میں حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ بات بیان کی کہ میں نے 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ اس طرح کا لمبا چوڑا واقعہ مقررین حضرات بیان کرتے ہیں، جھوٹا ہے یہ واقعہ ہی جھوٹا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اتنی بیٹیاں دفن کی ہے، وہ بھی جھوٹی ہے۔ لوگوں کو رلانے کے لیے مقررین حضرات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ روئے، ان میں ان کی بات کا اثر ہو کہ مول صاحب نو کی دعا تو نیا واقعہ بیان کیا، یہ جھوٹے واقعات ہیں۔ الغرض حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی آدمی کی شکل میں آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کنارے سے، اے اللہ کے رسول میں آپ سے قریب ہو جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور، تشریف لائیے۔ قریب ہو گئے، تھوڑے قریب آئے، پھر سوال کیا اللہ کے رسول میں قریب ہو اے محمد میں قریب ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ اور قریب ہو جاؤ۔ تو کتنے قریب ہوئے؟ حدیث میں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے، یہ آدمی اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے ہیں ان گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران مبارک ہے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ میں نے بتایا کہ یہ جو آدمی آئے ہیں ان کی ذات سے جتنے بھی کام ہوئے، ان کی زبان سے جتنی بھی باتیں نکلی، اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ دیہاتی آدمی ہے، کیونکہ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کی حقیقت کو امت کے سامنے کھولنا نہیں چاہتے تھے، صحابہ کے سامنے کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ تو کوئی آدمی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے کہ اللہ کے رسول کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا دے اور اللہ کے رسول کی ران پہ اپنے ہاتھ رکھ دے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی دیہاتی ہے، حضور کی ذات کو جانتا نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی ذات ہے، اس لیے آپ کا ادب معلوم نہیں ہے۔ اس آدمی نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ ہاتھ رکھنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہا، چند باتیں پوچھی۔ پہلا سوال وہ بھی یا محمد کہہ کر ہی پوچھی، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں بتلاؤ، اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں جواب دیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کو بیان کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا۔ حالانکہ اسلام اصل کہتے ہیں فرما برداری اور تابع داری کو، کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مکمل تابع داری کر لے، ہر چیز میں اللہ کی بات ہر چیز میں مان لے، یہ ہے پکا مسلمان۔ اسلام کہتے ہیں اسی کو، ہر چیز میں چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لے، جیسا اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ مثال کے طور پر ایک مختصر مثال بیان کر دیتا ہوں۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج کے 5 دنوں میں کہاں رہتے ہیں وہ معلوم ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان جگہوں پہ رہتے ہیں۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے
کہ حرم شریف میں، مکہ کے حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے۔ لیکن ان 5 دنوں میں حرم شریف کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ مینا کے کچھ دن ہیں، عرفہ کا کچھ دن ہے، 1 دن ہے، مزدلفہ کی رات ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنا ہے۔ کوئی حاجی یہ کہے ان جنگلوں میں کون نماز پڑھے، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو ان جنگلوں میں نماز پڑھنے کے بجائے ہم تو حرم شریف کی نماز کا ثواب حاصل کریں گے اور 1,00,000 نماز کے برابر ثواب اللہ ہمیں دے گا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ حرم شریف میں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو ترتیب بتا دی ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ جو دن گزارنے ہیں ان جگہوں پہ گزارنے ہیں، خیمے میں گزارنے ہیں، جنگلوں میں گزارنے ہیں، جہاں ایک ساتھ جماعت نہیں ہوگی، پھر بھی وہیں گزارنے ہیں، وہیں نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے اسلام، کہ آوے سمجھ میں کہ نہ آوے، مجھے ویسا ہی کرنا ہے جیسا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکمل فرما برداری، مکمل تابعداری۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ذبح کرنے کا ہوا، اس واقعے کو قرآن جب نقل کرتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اسلام لے آئے، وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، تو اسلام لے آئے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے جیسا کہا بغیر سوچے سمجھے باپ بیٹے دونوں کے دونوں اللہ کی تابعداری اور فرما برداری میں لگ گئے، اس کو قرآن کہتا ہے اسلام۔ فلما اسلم، اسلام کے معنی تو یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں، چاہے وہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اللہ کے حقوق سے ہو، بندوں کے حقوق سے ہو، لیکن ہر کام میں وہ اللہ کے حکم کا تابعدار بن جائے، یہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس آدمی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 چیزیں بطور اسلام کے بیان فرمائی۔ ایک شہادت، کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج۔ بس یہی باتیں بیان فرمائی۔ وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اسلام کو ہم اپناتے ہیں اس اسلام کی اصل بنیادیں یہ 5 چیزیں ہیں۔ اسلام تو مکمل ایک مذہب ہے، اس کی اصل بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں، یہ اس کے اہم ارکان ہیں۔ ان بنیادوں میں سے کوئی بھی بنیاد اگر رہ گئی، خراب ہو گئی، تو اسلام خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر کی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں، پائے ڈالے جاتے ہیں، ان پایوں میں، ان بنیادوں میں کوئی پایا کمزور رہ گیا، اس کی وجہ سے اوپر اٹھنے والی ہر عمارت کمزور ہوتی ہے، اوپر اٹھنے والی ہر دیوار کمزور ہوتی ہے۔ اگر کوئی کولم رہ گیا، اگر آپ نے اس کو کھڑا نہیں کیا تو اس جانب کا چھت جھک جائے گا۔ کولم کے بغیر یہ 5 چیزیں اسلام کے کولم اور بنیادیں ہیں، ان پر سارا اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہم ارکان کو بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے ان 5 رکن کو مضبوط کرے تاکہ آگے کا اس کا اسلام اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ تیار ہو۔ اس لیے حضور نے 5 چیزیں بتلائی اسلام میں۔ سب سے پہلی چیز ہم سمجھتے ہیں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی گواہی دے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سمجھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان